أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين احباب ذی وقار معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے حد و حساب درود و سلام۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہمارا سلسلہ کلام آج دوسرے مرحلے میں جو شامل ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ گستاخان رسول کی علامات بزبان سرور کائنات۔ حضور کی زبان اطہر سے جو ارشاد وارد ہوئے ان کی روشنی میں ہم یہ غور کریں گے، کیونکہ عمل کی کوتاہی، کسی عمل سے کچھ غفلت کا ارتکاب اور سستی ہو جانا اور بات ہے، لیکن بے ادبی اور گستاخی وارد ہونا انسان سے، مومن سے، مسلمان سے، وہ یقیناً اللہ کی رحمتوں سے دور اور ایمان سے خارج کر دیتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور شریعت محمدی میں سب سے زیادہ زور دیا گیا، توجہ دلائی گئی حضور کی اتباع، تابعداری، محبت، عشق اور غلامی پر، اور سب سے زیادہ تنبیہ کی گئی گستاخی اور بے ادبی کے حوالہ سے۔ امت نے الحمدللہ 1400 سال سے اس پر عمل پیرا ہے۔ کچھ لوگوں نے عمل کی بات زور دے کر جاری رکھی کہ عمل ضروری ہے، وہ ایمانیات کے حوالہ سے وہ کمزور نکلے، اور کچھ وہ ہیں جو عمل کے اعتبار سے کمزور ہیں لیکن ایمان کے حوالہ سے مضبوط ہیں۔ ہمیں ان دونوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو سیدھی راہ بتائیں اور دکھائیں، اور پھر ہم اس پر خود بھی عمل پیرا ہو کر بتائیں کہ ہم عمل بھی کریں، نماز پنجگانہ، روزہ،
حج، زکوٰۃ، ان معاملات پر ہمیں مکمل عمل کرنا ہے۔ پھر ہم یہ ثابت کریں گے یہ نور ایمان کی برکات ہیں کہ ہم ان عمل پر کاربند ہیں۔ آپ دیکھیں جتنے بھی صوفیاء ہیں، جتنے بھی مشائخ ہیں، انہوں نے عمل کی بنیاد پر اس پوزیشن پر پہنچے، لیکن سب سے جو اہم چیز تھی ان کے ہاں ہے وہ ہے کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط، کتنا مستحکم تھا، حضور سے محبت کتنی تھی، حضور کے نام سے کتنا پیار، حضور کے صحابہ سے کتنا پیار، حضور کی آل سے کتنا پیار ہے۔ اس کے رسول میں، محبت رسول میں ہی سب کچھ ہے۔ عمل جتنا مرضی ہو، اس زمین ہی نہیں ٹھیک تو آپ بیج جون سا مرضی ڈالے، بیج فائدہ تو تب دے گا نا، پھلے پھولے گا تو تب جب زمین ٹھیک ہوگی۔ پہلے زمین کو ٹھیک کرنا ہے کہ یہ زمین کیا ہے، اس پہ ہمیں حضور رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا۔ پہلے ذرا دیکھیے کہ اللہ کے قرآن نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے ہم نے سعادت کے طور پر، اس آیہ کریمہ میں یہی ارشاد فرمایا گیا کہ ادب والوں کے لیے کیا ہے اور بے ادبوں کے لیے کیا ہے۔ فرمایا اگر تمہاری آواز بھی حضور کی آواز سے اونچی ہو گئی، یہ ادب کی دنیا میں دیکھیں اس سے بڑا نزاکت اور کوئی نہیں ہے کہ آواز اونچی ہو جائے۔ آواز اور کن کی؟ اصحاب کو کہا جا رہا ہے، وہ جنہوں نے گھر دیے، وطن لٹائے، مال لٹایا، ان کو کہا جا رہا ہے خبردار آواز تمہاری ان سے اونچی نہ ہونے پائے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی کی بارگاہ میں لٹایا، جب ان کے لیے یہ اعلان ہے تو 1400 سال کے بعد ہمارے لیے کیا پوزیشن ہوگی؟ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا عمل کیسا ہو، ہمارا حضور رحمت دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا تصور ہو۔ فرمایا اللہ ان تحبط اعمالکم، اتنی بڑی سزا کسی کو نہیں ملی جتنی گستاخ رسول کے لیے ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے عمل پہ، یہاں اعمال کی وضاحت کر کے کہا گیا کہ اس کے عمل ہی ضبط ہوں گے۔ جس عمل پہ تم فخر کرتے ہو نا، میرے عمل، ہمارا عمل، عمل قرآن کہتا ہے اسی عمل کو ختم کر دیا جائے گا اور تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا۔ مطلب ہے عمل پر ناز، کیونکہ ان کے لیے عمل دکھلاوا ہے نا، جو ان باتوں کو لیتے ہیں جناب عمل ہی ہے تو سب کچھ ہے، لیکن فرمایا محبت رسول میں ہی سب کچھ ہے۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے نا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عمل سے جنت ملے گی، جہنم سے بچو گے عمل سے، اور محبت رسول میں خدا ملتا ہے۔ تو اسی لیے ارشاد فرمایا اس سے بچو، اور جو حضور کی غلامی میں محبت میں آئے، ادب میں آئے، ادب و احترام والا اس کو کیا ملتا ہے۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ اللہ کا قرآن پھر ان کے لیے اعلان فرما رکھا ہے، پہلے کا آوازوں کو پست، اس دربار کے آداب کو ملوز خاطر رکھو،
اب دیکھیے اصول کیسا، دربار نبی کا ادب بتانے والا اللہ۔ پھر فرمایا بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے گئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، جو آئے اور آوازوں کو پست کیا، فرمایا وہ ہیں کون؟ اللہ ارشاد فرماتا گئے اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ گئے جن کا ہم نے امتحان لیا، جن کو ہم نے جانچا، ہم نے پرکھا، تو ان کے دلوں میں کیا گئے؟ فرمایا ان کے دل میں تقویٰ ہی تقویٰ پایا۔ قرآن کہتا ہے متقی وہ گئے جو نبی کے دربار میں آ کر اپنے آپ کو ادب و احترام کے طور پر، نیاز مندی کے طور پر پیش کرے، نبی کی بارگاہ میں با ادب ہو گیا، وہ کامیاب ہے، تقوی والا گئے۔ پھر فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اے لوگوں اگر دیکھنا چاہتے ہو تقوی والا کون ہے تو قرآن کہتا ہے تقوی والا وہ گئے جو نبی کا سب سے زیادہ با ادب۔ متقی کون ہے؟ جو نبی کا با ادب ہے، جو نبی کا احترام کرے وہ متقی، جو نبی سے محبت کرے وہ متقی، جو نبی سے پیار کرے وہ متقی۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو ظاہر باطن کس کا پاک ہے تو سمجھ لو جو نبی کا احترام کرتا ہے اس کا ظاہر بھی پاک ہے، اس کا باطن بھی پاک۔ اسی لیے ارشاد فرمایا رب کائنات نے، فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ پھر اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ کون ہے جو بخشا ہوا گئے، اللہ کے ہاں اجر عظیم پانے والا گئے، تو فرمایا اور کوئی نہیں گئے، وہی گئے جو مصطفیٰ کریم کا با ادب ہے، جو نبی کا احترام کر گیا، جو نبی کی بارگاہ میں آ گیا، حضور کے احترام میں آیا، وہ کامیاب بھی گئے اور ظاہر باطن اس کا پاک بھی گئے۔ پھر ارشاد خداوندی ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ سورہ البقرہ کی 104 آیت نمبر میں ارشاد فرمایا۔ اب پھر ان کو انداز بھی سکھا دیا گیا، کوئی یہ نہ کہے آئیں کیسے، بولیں کیسے، بات کیسے کریں، یہ انداز بھی قرآن نے بتا دیا۔ فرمایا اے ایمان والو میرے نبی کو یہ نہ کہو رائنا، نہ کہو رائنا، نہ کہو۔ اب یہ نبی کائنات کے غلاموں کو دربار محمدی میں آ کر بولنے کا انداز بھی بتایا جا رہا ہے۔ رعایت نہ مانگو، ہمیں رعایت دو، کیونکہ تم نے رائے نہ کہا۔ کچھ بے ایمان لوگوں نے اس کو تھوڑا چینج کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے یہ قبول نہیں ہے، تم یہ نہ کہو رائنا، لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہو بلکہ تم کہو انظرنا، 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 انظرنا۔ اور 1400 سال کے بعد سنیو اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، تمہیں مبارک ہو کہ انظرنا والوں میں شامل وہی گئے جن کو اللہ نے اہل سنت جیسا عقیدہ دیا ہے۔ تو
کون گئے وقول انظرنا رائنا نہ کہو انظرنا انظرنا. آج ہم اسی عقیدے والے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر. مل کے پڑھ لیں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما. اور بلند آواز سے یا رسول اللہ انظر یا حبیب اللہ اسما. مل کے پڑھ لیں یا رسول اللہ. اب یہ قرآن کہہ رہا گئے انظرنا انظرنا. اگر کوئی کہے یہ تو تب تھا جب نبی تھے، نبی کے زمانہ میں تھا، اس سے ذرا پوچھو اب تیرے پاپا کا زمانہ ہے، اب بھی میرے آقا کا زمانہ ہے. اگر کہے تب نبی زندہ تھے، انہیں کو آج بھی زندہ ہے. اگر کہے نہیں سن سکتے، اسے کہو اگر اللہ چاہے تو. وہ کہے گا اس پہ چپ، اللہ چاہے تو. اب وہ کیا کہے بیچارہ نامرادان ملت، کیا کہے گے بھائی میرا رب چاہے تو 3 میل دور سے چیونٹی کو اللہ کے نبی کے لشکر کے بارے میں آگاہ کروا سکتا ہے. وہ بتا سکتی ہے اپنی اپنی ساتھیوں کو بلوں میں گھس جاؤ نبی کا لشکر آ رہا ہے. او نامرادان ملت سوچا تو کرو، اللہ چاہے تو چیونٹی کو سنوا سکتا ہے، نبی کو کیوں نہیں سنوا سکتا؟ یا رسول اللہ انظر. محبت سے یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما. یہ کہتے ہیں نبی سن نہیں سکتے، ہم کہتے ہیں مولانا تھانوی سے پوچھو. اشرف تھانوی کہتے ہیں حضور کے غلام حضرت امام بصیری نے جب لوگوں نے لا علاج قرار دے دیا، اس نے کیا کہا تھا؟ بس یہی کچھ کہا تھا یا رسول اللہ انظر یا رسول اللہ انظر یا حبیب اللہ اسما. اس لیے یہی عقیدہ ہے. حضور کے وصال کے بعد جنگل میں مدینے سے دور 26 لاکھ مربع میل کے حاکم کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر یہی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر. کربلا میں سیدہ زینب نے جب تمام اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لاشیں بکھرے ہوئے دیکھے تو یہی کہا تھا یا محمد. امام زین العابدین نے یزید پلید کے دربار میں یہی کچھ کہا تھا یا رسول اللہ انظر یا حبیب اللہ اسما. اننا فی بغیر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا
قالنا یا رسول عزیزان گرامی قدر، گستاخان رسول ان کو قرآن مجید نے کس کھاتے میں بیان کیا؟ یہ 1400 سال کے بعد ان گستاخیوں کی ویلیو کیا ہے؟ خود دیکھیے، میرے نبی کے دربار میں گستاخی کرنے والا جتنا بھی بڑا بندہ ہو، حتیٰ کہ قریبی رشتہ دار بھی ہو، اللہ کو پھر بھی بولیے خدا نخواستہ آپ کے اساتذہ، آپ کے مشائخ اگر کسی موقع پر کوئی ایسی بات ہو جائے، لڑے، ان کا باپ، ان کا رشتہ دار، ان کا چاچا، ماما کوئی ایسی بات کہے گا تو آپ کو کہیں گے آپ چپ کریں، آپ تو مرید ہے، شاگرد ہے، ہمارا بھائی بھتیجا رشتہ دار ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے نبی کے چچا نے کہا تو میرا نبی تو چپ گئے، سراپا کرم، رب خود بولا تبت یدا قرآن کہہ رہا ہے رشتہ دار، چچا، سگا، اللہ کو قبول نہیں ہے، اللہ کو، ورنہ ہو سکتا ہے بیٹا ہے، باپ ہے، چاچا ہے، مطلب بزرگ ہے، لیکن نہیں، اللہ فرماتا ہے تم کون ہوتے ہو میرے نبی؟ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے محافظ لوگ ہوں گے، مصطفیٰ کا محافظ میں ہوں، اللہ ہے نا، اس لیے گستاخی قبول، بے ادبی قبول۔ اچھا دیکھیے اللہ کو کتنا محبوب ہے نبی، اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ ایک بات کہی تھی دشمن رسول نے حضور کے بارے میں، ایک بات، تو اللہ نے گن گن کے جواب دی۔ کیا انداز ہے قرآن کا، اللہ کا قرآن فرماتا ہے والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ اب قرآن مجید کا کیا انداز ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا سنو میرے نبی، یہ کائنات کے بارے میں تم کہتے ہو میرا نبی ایسا ہے، نبی تو جواب نہیں دے گا، جواب رب فرماتا ہے مجھ سے لو۔ فرمایا کون ہے یہ؟ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا گئے قلم اور ان کے لکھے کی قسم۔ ہمارے ہاں بھی کیا انداز ہوتا ہے، جب بندہ کسی کی بات کرتا ہے نا، اونچی بات کرنی ہو نا، اونچی، وہ پہلے قسم کھاتا ہے تاکہ اس کو یقین ہو کہ بات بہت اونچی ہے۔ اللہ حالانکہ ان چیزوں سے پاک بے نیاز ہے، لیکن انداز دیکھیں، قلم کی قسم، اس کے لکھے کی قسم، میرے نبی کو بھونکنے والے مجھے قلم کی قسم ہے اور پھر اس کے لکھے کی قسم ہے۔ اب سن میں کیا کہہ رہا ہوں، تم نے میرے محبوب کے بارے میں کہا، رب کہتا ہے مجھ سے سن، تو کون ہے؟ حضور کے گستاخ کے بارے میں فرمایا کون ہے؟ اللہ کا، اللہ فرما رہا ہے قلم، پھر اس کے لکھے کی قسم، تم اپنے رب کے فضل سے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ جو نبی کو کہنے والے ہیں، نبی یہ کائنات کے بارے میں، میرے محبوب کے بارے میں کہہ رکھے گئے، ان کو بتاؤ یہ مجنون نہیں گئے اور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے، بے شک تمہاری خو، تمہارا اخلاق سب سے بڑا ہے، بڑی شان ہے۔ اور تو اب کوئی محبوب علیہ السلام کتنی عظمت دی گئے ہم نے تمہیں، کتنی شان دی گئے۔ اب آگے جب اس کی بات آئی تو پھر گستاخ کی بات کرتے ہوئے قرآن نے کیا کہا؟ اب ذرا تو بھی سن، میرے نبی یہ کائنات کے بارے میں کہنے والے، میرے نبی کی گستاخی کرنے والے تو کون ہے؟ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ
اب گنتا جا، اللہ تیرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، گنتا جا۔ گستاخ رسول کی علامت، اس کی نشانی، گنتا جا۔ فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ یہ قرآن ہے اور چن چن کے گن گن کے بیان کیے۔ نبی کو اس نے نبی کی بات بارگاہ میں ایک بات کہی، اللہ نے اس کو جواب، خالق کائنات نے 10 جواب دیے، 10۔ گستاخ رسول کے لیے مجھے دوست جو کہتے ہیں نا تھوڑا نرم ہاتھ رکھو، تھوڑا نرم، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ مجھ سے پیار کرتے ہو نا، تبھی تو مجھے کہتے ہو تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھا کرو، آپ کا پیار ہے، لیکن میں کیا کروں، قرآن نے ہلکا ہاتھ رکھا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس نے ایک بات کہی اور قرآن نے 10 باتیں کہی۔ اب دیکھیے اگر کوئی کہے یار اپنی مسجد کے مفتی صاحب کو بتاؤ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھا کریں، وہ تو ہمیں ڈائریکٹ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی تم ان میں ہوتے ہی کیوں ہو؟ تکلیف تو اسی کی ہوگی نا جو ان کا ہوگا، ہم کہتے ہیں ان کے نہ بنو، تم ان کے بنو۔ تم گستاخ ہوتے ہی کیوں ہو، بنتے ہی کیوں ہو؟ تم گستاخی والی لائن میں جاؤ ہی نہ، تم محبت والے لوگوں میں آ جاؤ۔ اللہ کے قرآن نے کہا، جس نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بات کہی، قرآن کہتا ہے المکذبین، تو سن، جھٹلانے والا تو، اور بڑی بڑی جھوٹی قسمیں کھانے والا تو۔ قرآن کہتا ہے ذلیل، دشمن رسول تو، اور حماز، تانے دینے والا تو۔ ذلیل بھی دشمن، تانے دینے والا بھی دشمن، اور فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے مشاء بنمیم، چغل خور بھی تو، اے دشمن رسول چغل خور بھی تو، مناع للخیر، اور فرمایا بھلائی سے روکنے والا بھی تو۔ کتنی تیری خصوصیات قرآن نے گنائی ہے۔ معتدن، فرمایا حد سے بڑھنے والا بھی تو، اسیم، گناہگار بھی تو، اور اتلن، درشت خو، اکڑ مزاج، بد تہذیب، بدتمیز بھی تو۔ نبی کے دشمن بدتمیز بھی گئے، اور فرمایا اگلی بات جو 10ویں نمبر کی ہے، 10واں نمبر کیا گیا گستاخ کا، فرمایا خالق کائنات نے اتلم بعد ذالک زنیم، زنیم، زنیم۔ او میرے نبی پر انگلی اٹھانے والے، میرا محمد تو وہ ہے اس کا نور جس کی پیشانی اور بطن میں جائے ہم اس کی قسمیں بیان کرتے ہیں، اور تیرا حال تو یہ ہے اتلم بعد ذالک زنیم، دشمن رسول، حرام زادہ۔ کتنی چیزیں بیان کی ہیں قرآن نے؟ بولیے۔ دشمن کی 10 چیزیں بیان کی۔ دشمن میں یہ ہے ہی دشمن۔ دشمن میں 10 کوالٹیز ہیں، بدتمیز، اکھڑ مزاج۔ اچھا پھر سب سے بڑی بات، اچھا مطلب اس کا ہر کام ہی عجیب ہے، قرآن نے گن گن کے بتایا۔ ایک تو ہوگا جھوٹا، قسمیں کھانا، اچھا ذلیل، اتنا ذلیل ہوگا وہ لوگوں کو کہے گا، اور جو خود ذلیل ہوتا ہے وہ دوسروں کو کہتا ہے۔ ترجمہ کرتے ہوئے کچھ مولویوں نے بے حیائی کی، کہنے لگے اے نبی تم بدر میں ذلیل تھے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ،
آپ بدر میں ذلیل تھے، معاذ اللہ، اللہ نے آپ کی مدد کی، آپ ذلیل تھے، قرآن کہتا ہے او نہیں تو۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ عزت والا، رسول عزت والا، اور یہ مومن عزت والا۔ بولو مومن۔ 1400 سال کے بعد داتا علی حجویری، خواجہ اجمیری، ہولی ہولی بولو، امام علی الحق، علامہ اقبال، امام محمد رضا، امیر ملت، شاہ لاسانی، کرما والے، گولڑے والے، یہ عزت والے مومن ہیں یہ عزت والے۔ اور دشمن عزت والا ہو ہی نہیں سکتا، قرآن کہتا ہے یہ عزت والا ہے ہی نہیں۔ میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اب آئیے ذرا رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشانیاں پوچھیں، حضور نے کیا فرمایا؟ یہ کون ہے عزت والے تو مومن ہو گئے، اور یہ کون ہے بیچارے جن کی عظمت کا یہ عالم ہے؟ میرے رسول نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث مبارک کو نقل کیا رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے فرمان کو ابھی سلمان روایت کرتے گئے، بخاری شریف نے اس کو نقل کیا گئے، حدیث نمبر ہے 6532 بخاری شریف میں، اور مسلم شریف میں اس حدیث کو بیان کیا گیا 1064 حدیث نمبر ہے، نسائی میں بیان کیا گیا حدیث نمبر گئے 8099 حدیث نمبر، امام احمد ابن حنبل نے نقل کیا حدیث نمبر ہے 11596، ابن حبان نے نقل کیا 6737 حدیث نمبر ہے، مصنف ابن ابی شیبہ نے نقل کیا حدیث مبارک 3792 حدیث نمبر، مسند ابی یعلا نے اس کو نقل کیا حدیث نمبر 1233 ہے، بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا اس کو حدیث نمبر ہے 264، اور بہت سے مسانید میں محدثین نے بیان کیا۔ ابو سلمہ اور حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں دونوں حضرات ابو سعید خدری کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے، عرض کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر گستاخوں بے ادبوں کے بارے میں کچھ سنا؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم ان کے بارے میں کہ وہ کون ہے، لیکن جو میں نے حضور کی بارگاہ میں سنا گئے، پہلے انہوں نے پوچھا یہ بتائیے حروریہ کیا گئے؟ آپ نے فرمایا ان کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا، ہاں میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا گئے اس امت میں سے کچھ ایسے لوگ نکلیں گے، یہ نہیں فرمایا کہ ایک ایسی قوم نکلے گی، بلکہ لوگ فرمایا جن کی نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی تیر جانو گے۔ حضور نے فرمایا اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ فرمایا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا لا یجاوز حلوقہم او حناجرہم یمرقون من الدین مروق السہم من الرمیہ، حدیث متفق علیہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ لوگ قرآن پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، لیکن ان کا عالم یہ ہوگا، میرے رسول نے فرمایا دین سے ایسے خارج ہو چکے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ علامت کس نے بتائی؟ بولیے۔ ہم یہی کہتے گئے اپنی طرف سے نہیں، میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں گستاخوں کی علامات بزبان سرور کائنات۔ میرے رسول نے کیا فرمایا؟ آمنہ کے لال نے ارشاد کیا فرمایا؟ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی گئے، اس حدیث کو ابو داؤد نے بیان کیا، اور حدیث ابو داؤد میں 4765 نمبر پر گئے۔ ابن ماجہ نے بیان کیا حدیث نمبر 100
59 حدیث نمبر ہے. اس کو بیان کیا احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، حدیث مبارک 13,362 ہے. امام حاکم نے مستدرک میں بیان کیا، حدیث نمبر 2,639 ہے. امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں نقل کیا، اور اس کو جناب 171 صفحہ جلد نمبر 8 پہ اس کو بیان کیا ابو یعلا نے اپنی مسند میں، اور دیگر نے اس حدیث مبارک کو نقل کیا. حضرت ابو سعید خدری اور انس بن مالک سے مروی ہے، حضور نبی کائنات نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت میں اختلاف اور تفرقہ بازی ہوگی. ایک قوم ایسی ہوگی کہ وہ لوگ گفتار کے اچھے اور کردار کے برے ہوں گے، قرآن پاک پڑھیں گے جو ان کے گلے سے نہیں اترے گا. ایک روایت میں یہ بھی بیان فرمایا تم اپنی نمازوں اور روزوں کو ان کے نماز روزہ کے مقابلے میں حقیر جانو گے. حضور فرماتے گئے وہ دین سے ایسے خارج ہو چکے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا گئے واپس نہیں آتا. حضور نے فرمایا سب سے ساری مخلوق میں سب سے برے اور بدتر ہوں گے. قرآن پڑھیں گے، نماز، لیکن مخلوق میں سب سے برے ہوں گے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یمرقون من الدین مروق السہم من الرمیت لا یرجعون حتی یرتد علی فوقہ ہم شر الخلق والخلیقت توبا لمن قتلهم وقتلوه یدعون الى کتاب اللہ ولیسوا منہ فی شیء من قاتلهم کان اولا باللہ منہم قالوا یا رسول اللہ ما سیماهم قال التحلیق او کما قال. میرے رسول نے ارشاد فرمایا وہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا گئے. فرمایا جب تک تیر واپس نہیں آئے گا یہ بھی واپس. فرمایا رسول نے یہ مخلوق میں سب سے برے. اور میرے کریم نے فرمایا خوشخبری کو اس کو جو ان کو قتل کرے، جو ان کو قتل کرے. خوشخبری ہے اس کے لیے جو ان کو. پاکستان آرمی کے غیرت مند سپاہی تجھے خوشخبری ہے، پولیس کا وہ سپاہی، وہ جوان، سیکورٹی فورسز کا وہ جوان جو دہشت گرد کو مار رہا ہے، تجھے خوشخبری. سیاچن پہ بارڈر پہ کھڑا ہونے والا، سوئی ہوئی قوم کی حفاظت کرنے والا پاکستان کا مسلمان فوجی تمہیں مبارک ہو. جہاں کہیں بھی تم لڑ کر گستاخوں بے ادبوں کو مار رہے ہو تمہیں مبارک. ڈونگا باغ کا مفتی کیا حیثیت رکھتا گئے، تو اتنا خوش نصیب ہے نبی نے تجھے مبارک دی ہے. جو گستاخ کو مارے، بولیے، نبوت کی زبان سے اسے خوشخبری دی گئی ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، میرے کریم نے فرمایا وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں گے، اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. ہولی 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 ہولی. اب ایک بات اگر کوئی محسوس کرے تو میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں، تم نے کتاب کا نشان بعد میں لیا، نبی نے پہلے بتا دیا. اب دیکھیے نشان کیا ہوگا، ہولی ہولی بولو. جو حضور کے فرمان کو سن چکے گئے وہ بولیں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ میری بات ہے وہ نہ بولیں. میرے کریم نے کیا فرمایا، بولو، اونچا بولو. کتاب کی بات کریں گے
کتاب کی بات کریں گے اور عام کتاب کو کی کتاب اللہ کی طرف بلائیں گے، کہیں گے یہ کتاب اللہ گئے. حضور نے فرمایا ہوگی کتاب لیکن ان کا کوئی تعلق. علی سبحان اللہ. ہم نے کہا انتخابی نشان نہ بناؤ، اندر بساؤ، اندر اونچا بولو. میری بات نہیں گئے میرے پیارے نبی کے پیارے غلاموں. فرمایا وہ بلائیں گے یدعون الی کتاب اللہ، آ جاؤ کتاب کی طرف، آ جاؤ کتاب کی طرف. ہم کہتے گئے تم کہتے ہو کتاب کی طرف آؤ، ہم کہتے ہیں رسالت مآب کی طرف آؤ. اچھا یہ بات اور بھی ہے، اقبال سے مسئلہ حل کروا لیتے ہیں. اقبال سے آپ کہیں گے یہ تھوڑا مطلب ہے سخت ہے. اقبال تو نرم ہے نا. اقبال سے اقبال تو بتا کتاب کیا ہے. اقبال کہتے ہیں لوگ بھی تو قلم بھی تو. اب سمجھ آئی؟ نون والقلم. نون والقلم. اقبال کہتا ہے لوگوں بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود. جس نے ابھی تک سبحان اللہ نہیں کہی نا، مجھے یقین ہے وہ اقبال سے واقف ہی نہیں ہے. تو جو اقبال سے واقف نہیں ہے وہ آمنہ کے لال سے کیسے واقف ہے؟ اقبال کہتا ہے لوگ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. اب قرآن پر ذالک الکتاب. اس میں کوئی شک نہیں. اچھا کتاب کب کہا؟ جب قرآن جمع ہی نہیں ہوا تب کہا الکتاب. تب کہا تب کہا. اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم حضور کے چہرے کو دیکھتے یوں لگا جیسے قرآن رحمت دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور میں نظر آ رہا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوں گے قرآن کتاب کی طرف بلائیں گے اور جب رسول کی بات آئے گی یسدون عنک صدودا، وہ منہ موڑیں گے. تو میں نہیں کہہ رہا، گستاخوں کی علامات بزبان سرور کائنات. وہ کتاب اللہ تو دکھائیں گے، کتاب تو شو کریں گے. یدعون الی کتاب اللہ، میرے رسول فرماتے گا وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ. وہ کتاب دکھائیں گے ضرور مگر ان کا کتاب سے تعلق ہی نہیں ہوگا، کیونکہ کتاب تو مصطفیٰ کی شان بیان کرتی ہے. وہ شان کی طرف آئیں گے نہیں، وہ شان کی طرف آئیں گے نہیں. یہ ان کی نشانی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ان کا قاتل ان کی نسبت اللہ کے زیادہ نزدیک ہوگا. ان کا قاتل ان کو مارنے والا اللہ کے پاکستان آرمی کا سپاہی اللہ کے زیادہ. اس نے ماں باپ چھوڑے، بہن بھائی، اس نے مال کو چھوڑا. وہ اپنے ملک کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے رات کو سونے کی بجائے جاگتا رہا.
وہ اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ وہ ہیں جو کتاب کا نام لیں گے مگر کتاب پر عمل تو کیا ان سے تعلق بھی نہیں ہوگا، اور اس کا تعلق کتاب سے ہوگا۔ اور پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ان کی نشانی کیا ہوگی؟ میرے رسول نے فرمایا ٹینڈ کروانا۔ کیا نشانی ہوگی؟ ہولی ہولی بولو۔ ٹینڈ کروانا ان کی نشانی ہوگی۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اب یہ نشانی ہم نہیں کہہ رہے ہیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بیان کر رہے گئے، احادیث مصطفی میں نقل کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک اور روایت بیان کرتے گئے، امام نسائی اس کو نقل کرتے گئے اور حدیث مبارک نمبر گئے اس کا، حدیث مبارک نمبر 4103 نسائی شریف میں، سنن الکبریٰ میں نقل کیا 3566 نمبر، مسند احمد ابن حنبل میں اس کو نقل کیا، حدیث مبارک کو 421 صفحہ جلد نمبر 4 پہ اس کو مسند بزار نے نقل کیا، حدیث مبارک صفحہ نمبر اس کا گئے 294 جلد نمبر 9، امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا 160 جلد نمبر 2، ابن ابی شیبہ نے نقل کیا 559 جلد نمبر 7، اسی کو بیان کیا دیگر محدثین نے اپنی اپنی مسانید میں، اور وہابیوں کے امام ابن تیمیہ نے الصارم المسلول صفحہ نمبر 188 جلد نمبر 1 پہ یہ روایت نقل کی۔ وہ فرماتے حضرت شریک بن شہاب نے بیان کیا، مجھے اس بات کی خواہش تھی کہ میں حضور کے کسی صحابی سے ملوں، ان سے گستاخوں یعنی خوارج کے متعلق کچھ دریافت کروں۔ اتفاقاً میں عید کے روز حضور رحمت دو جگہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت برزہ کے پاس گیا اور میں نے ان کو کئی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا، تو میں نے پوچھا آپ بتائیں گستاخوں کی کوئی نشانی، خارجیوں کی علامت ان کو ان کے بارے میں فرمائیں۔ انہوں نے کہا آپ سناؤں یا پھر خارجیوں کی علامات؟ بزبان سرور کہا سنائیں، کہا میں نے سنا نبی کی بارگاہ میں حضور کی خدمت میں کچھ مال پیش کیا گیا، آپ نے اس مال کو ان لوگوں میں تقسیم کیا جو دائیں بائیں بیٹھے تھے، ان کو بھی دے دیا، ان کو بھی دے دیا۔ فرماتے گئے پھر کیا ہوا، جو لوگ پیچھے بیٹھے تھے انہیں کچھ نہ ملا، اگلے والوں کو نبی نے دے دیا۔ پھر کیا ہوا، ایک شخص کھڑا ہوا اور پھر کھڑے ہو کر اس نے کہا محمد انصاف نہیں کیا، آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا، ما عدلتا فی القسمہ، حضور کو کہنے لگا آپ نے انصاف نہیں کیا۔ پھر فرماتے ہیں انہوں نے پوچھا آپ کو یہ بتاؤں وہ تھا کیسا جس نے نبی کو کہا تھا انصاف نہیں کیا، وہ تھا کیسا؟ انہوں نے کہا بتاؤ کیسا تھا؟ پھر انہوں نے بتایا وہ کیسا تھا۔ آپ فرماتے گئے سیاہ رنگ، رجل اسود مطموم الشعر، فرماتے گئے اس کا عالم یہ تھا کہ رنگ اس کا کالا، اندروں بھی کالا باہروں بھی کالا، وہ کالا تھا۔ اور پھر فرماتے گئے اس کا عالم یہ تھا کہ اس کا سر منڈا ہوا، سر سے گنجا، اور کپڑے اس نے سفید پہنے ہوئے تھے۔
صحابی کہتے ہیں پھر احمد بن حنبل نے اضافہ کر کے کہا دونوں آنکھوں کے درمیان اس کی پیشانی پر سجدے کے نشانات بھی تھے، اس کی پیشانی کے درمیان سجدوں کے نشانات بھی تھے۔ اور پھر حضور اس سے شدید ناراض ہوئے، فرمایا خدا کی قسم تم میرے بعد مجھ سے بڑھ کر کسی شخص کو انصاف کرنے والا نہ پاؤ گے۔ پھر فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے، یہ شخص بھی انہی لوگوں میں سے ہے، بعد میں آئیں گے، پہلے بتا دیا، آئیں گے بعد میں بتا پہلے دیا، انہی لوگوں میں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے مشرق کی طرف سے ایک قوم نکلے گی، یہ آدمی بھی ان لوگوں میں سے گئے، ان کا طور طریقہ یہی ہوگا، وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ اسلام سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، ان کی نشانی یہ ہے کہ سر منڈے ہوں گے، ہمیشہ نکلتے رہیں گے۔ پھر نبی نے فرمایا آخری گروہ دجال کے ساتھ ملے گا، تم انہیں ملو تو قتل کر دو، وہ بدترین مخلوق ہیں۔ یہ کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، ہماری بات نہیں ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا، وہ کیسے گئے، ان کی علامت کیا گئے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میرے کریم آقا نے ارشاد فرمائی، اس کو عبداللہ نے نقل کیا، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ پاک نے بیان کیا، حدیث مبارک بخاری شریف نے نقل کی، حدیث نمبر ہے 3320، مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا، اور حدیث مبارک نمبر ہے 2905، اس کو بیان کیا موطا امام مالک میں۔ حدیث مبارک کو امام احمد بن حنبل نے بھی بیان کیا۔ عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو یہ فرماتے سنا، منبر پر حضور فرما رہے تھے خبردار ہو جاؤ فتنہ، حضور فرماتے گئے ادھر ہے، آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہاں سے شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا، مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے وضاحت فرما دی۔ ابن عمر نے بیان کیا، دوسری حدیث مبارک اس کو بھی نقل کیا امام بخاری نے علیہ الرحمہ، حدیث مبارک نمبر ہے اس کا 6681، اس کو بیان کیا ترمذی نے، احمد بن حنبل نے، صحیح ابن حبان نے، طبرانی معجم الکبیر نے، الترغیب و ترغیب نے، دیگر محدثین نے اپنی اپنی مسانید میں بیان فرمایا۔ عبداللہ ابن عمر روایت کرتے گئے حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت فرما، اللہم بارک لنا فی شامنا، یا اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت فرما۔ پھر حضور نے فرمایا اللہم بارک لنا فی یمننا، یا اللہ ہمارے لیے یمن میں برکت عطا فرما، ہمارے یمن میں، شام کو بھی اپنا کہا، یمن کو بھی۔ قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نجد میں بھی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا، فأظنه قال
فی الثالثہ ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان، رواہ البخاری والترمذی واحمد۔ بیان کیا صحابہ کرام کہتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگے، یا رسول اللہ ہمارے شام میں برکت دے، ہمارے یمن میں برکت دے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا فرمائے ہمارے نجد میں بھی۔ حضور نے پھر فرمایا یا اللہ ہمارے شام میں، ہمارے یمن میں برکت دے۔ تیسری مرتبہ پھر جب کہا صحابہ چپ ہو گئے، جان رکھے تھے اس میں حکمت ہے۔ حضور چپ ہوئے، دعا نہیں مانگی نجد کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے اس کو شامل نہیں کیا نجد کو؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں زلزلے ہوں گے اور فتنے ہوں گے اور شیطان کا سینگ، فتنہ نجدیت وہاں سے ابھرے گا، وہیں سے نکلے گا، فتنہ نجدیت کا آغاز ہوگا۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا اس کو دیکھا، لوگ جانتے گئے کون سا فتنہ امت میں پیدا ہوا، کیا نظریات اور عقائد تھے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین سید حسین احمد مدنی بیان کرتے ہیں شہاب الثاقب کے صفحہ نمبر 4 پر، وہ کہتے ہیں محمد بن عبد الوہاب نجدی ابتدان 12ویں صدی ہجری میں پیدا ہوا اور 1206 میں مر گیا۔ نجد عرب سے ظاہر ہوا، چونکہ یہ خیالات باطلہ عقائد فاسدہ رکھتا تھا، اس لیے اس نے اہل سنت و جماعت سے قتل و قتال کیا، ان کو بالجبر اپنے خیالات کی طرف قائل کرنے کی کوشش کی اور پھر ان کو تکلیف دیتا رہا، ان کے اموال کو لوٹا، مال غنیمت سمجھا اور حلال جانا، ان کے قتل کرنے کو باعث رحمت شمار کرتا، اہل حرمین کو خصوصاً اہل حجاز کو عموماً اس نے تکلیف شاقہ پہنچائی۔ سلف صالحین اور اتباع کی شان میں نہایت گستاخی کرتا، بے ادبی کے الفاظ استعمال کرتا، اور پھر اس نے ایک ظالم اور باغی خون خار کی طرح وہ کام کیا جو کسی بھی مسلمان سے نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے اہل عرب کو خصوصاً اور اس کے اور اس کی ماننے والوں اور اس کی تابعداری کرنے والوں کو ہمیشہ یہ زوم تھا، وہ بڑوں کی بے ادبی کرتا، اپنے دین کی نئی کی بات کرتا۔ یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے غلاموں محدثین نے بیان کیا، اور پھر مفتی اعظم مکہ امام عرب نے حضرت مورخ قاضی زینی دہلان کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا سلسلہ نسب اسی سلسلے سے ملتا گئے جس نے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہا انصاف سے کام نہیں لیا اور نبی کو کہا عدل نہیں کیا۔ قاضی زینی دہلان فرماتے ہیں اس کا تعلق اسی قبیلہ سے ملتا ہے جس نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلے کہا حضور کو عدل کر، ایک روایت میں انصاف نہیں کیا۔ قاضی زینی دہلان فرماتے ہیں اسی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ دیوبند کے نامی گرامی محدث سید انور کاشمیری بیان کرتے گئے فیض الباری صفحہ نمبر 171 جلد نمبر 1 پہ، محمد بن عبد الوہاب نجدی وہ غلیظ شخص تھا، کم علم تھا، بہت جلد کفر کا حکم لگاتا تھا، حالانکہ تکفیر اس شخص کو کرنی چاہیے جس کا علم بہت پختہ ہو، وہ حاضر دماغ ہو، کفر کی وجوہ اور اس کے اسباب کو بھی جاننے والا ہو۔
محمد بن عبد الوہاب کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ کہتا انبیاء سے توسل حاصل کرنا، ان سے شفاعت طلب کرنا، جو شخص یہ عقیدہ رکھے وہ مشرک ہے، اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ وہ یہ کہتا، اس کا نظریہ عقیدہ یہ تھا۔ لیکن میرے نبی یہ کائنات کے پیارے غلاموں، حضور نے 1400 سال پہلے فرما دیا وہ کافروں کو چھوڑیں گے، اپنوں کو ماریں گے، مسلمانوں کو ماریں گے، کفار کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اس طرح کی بیسیوں احادیث ہمیں کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ملتی ہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر تو کہتے ہیں یہ ایسی بدترین مخلوق ہوگی جو کفار اور مشرکین کے حق میں نازل ہوئی آیتیں ہوگی، یہ مسلمانوں پر چسپاں کریں گے، یہ بدترین لوگ ہوں گے، کافروں اور مشرکوں کے بارے میں آنے والی آیات کو ان پر لاگو کریں گے۔ حضرت ابن ابی شیبہ نے بھی نقل کیا، دیگر محدثین نے ابو ہریرہ سے فرمایا بدترین مخلوق ہے یہ چیز جس کو رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے صحابہ نے بارگاہ سنا اور پھر امت کے لیے پیش کیا، اور 1400 سال کے بعد ان لوگوں کے نظریات اور عقائد کیا ہے۔ اس کے لیے ذرا دیکھیے، ابو غالب نے بیان کیا حدیث مبارک، اس کو ترمذی نے نقل کیا، اور ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارک 3000 نمبر پر امام احمد ابن حنبل نے نقل کیا، مسند احمد ابن حنبل میں 22262 حدیث نمبر ہے، امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا، یہ حدیث نمبر ہے 2655 نمبر پر۔ اس حدیث کو بیہقی نے نقل کیا 188 صفحہ جلد 8 پہ، اس کو طبرانی نے نقل کیا، اور دیگر محدثین نے حتیٰ کہ ابن تیمیہ نے 199 صفحہ جلد نمبر 1 پہ نقل کیا۔ ابو غالب نے حضرت ابو امامہ سے روایت کیا، انہوں نے مسجد دمشق کی سیڑھیوں پر گستاخوں کے خارجیوں کے سر نصب کیے ہوئے دیکھے، گستاخوں کے سر نصب کیے ہوئے دیکھے تو فرمایا یہ جہنم کے کتے ہیں۔ ان کے سروں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ جہنم کے کتے ہیں، آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں، اور وہ شخص بہترین مقتول ہے جسے انہوں نے قتل کیا، اور وہ خوبصورت قاتل ہے جس نے ان کو قتل کیا۔ جس کو یہ مارے وہ مقتول اچھا، وہ تمغہ شجاعت کے قابل، ستارہ امتیاز کے قابل، نشان حیدری کے قابل، وہ جو ان کو مارے وہ بھی نشان، ہولی ہولی بولو، نشان حیدری کے قابل، جو ان کو مارے وہ غازی، اور جن کو یہ مارے بولیے جن کو یہ مارے اور جو ان کو مارے بولیے میں نہیں کہہ رہا۔ فقال ابو امامۃ کلاب النار، انہوں نے کہا جب انہوں نے دمشق کی مسجد میں ان کے سروں کو دیکھا تو کہا یہ جہنمی کتے گئے، یہ جہنمی بولیے یہ کتے گئے جہنمی، اور بہترین وہ گئے جس نے ان کو مارا، اور بہترین وہ گئے جس کو انہوں نے مارا۔ گویا جس کو یہ کتے مارے وہ بھی شہید ہے، اور جو ان کتوں کو مارے وہ غازی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میں تو پھر کہوں گا گستاخان رسول کی علامات بزبان سرور، بزبان سرور۔ اب ذرا سوچئے، ہمارا کتا بھی مرے تو شہید کہیں گے، یہ لائن کدھر کو جا رہی ہے؟ اونچا بولیے،
یہ سیدھا کہاں جا رہا ہے کام؟ انہوں نے کہا کلاب النار، جو فساد کرنے والے کو، افراتفری کرنے والے کو، مسلمانوں کو قتل کرنے والے کو، بچیوں کے سکولوں کو اڑانے والے کو، مارکیٹوں کو آگ لگائیں، مسجدوں میں نمازیوں کو ماریں، ان کا عالم یہ ہے جب وہ مرے ہوئے دیکھے تو فرمایا یہ تو جہنمی کتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ حضور رحمت دو جہاں علیہ السلام کے پیارے غلاموں پھر کہا یہ بدترین مخلوق ہے، وہ اچھا ہے جنہوں نے جناب ان کو مارا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیہ کریمہ ارشاد فرمائی ہے اور یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، آیہ کریمہ پڑھی ہے جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور یہ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے، اور چمکنے والا کون ہوگا؟ جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی، انسانیت سے پیار ہوگا، رسول کائنات کے غلاموں سے پیار ہوگا، اللہ کی مخلوق کا خدمتگار ہوگا، نبی کی سنتوں کا پاسدار ہوگا، حضور کا اتباع کرنے والا ہوگا، اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ میں نہیں کہتا، حضور سے پوچھ لیتے ہیں، میرے رسول نے فرمایا ان من عباد اللہ لونا سنماکم بانبیاء ولا شہداء یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ قالوا یا رسول اللہ تخبرنا منہم قال هم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال لا یتعاطون فواللہ ان وجوہہم لنور، ان وجوہہم لنور وَإِنَّكُمْ لَعَلَى نُورٍ، پھر کہے اِنَّ وُجُوهُكُمْ لَنُورٍ وَإِنَّكُمْ لَعَلَى نُورٍ، ان کے چہروں سے بھی نور ہوگا، ان کے نیچے منبر بھی نورانی ہوگا۔ منشور قرآنی شکل نورانی، اونچا بولیے، ان کے چہروں سے نور، منبر بھی نور ہوگا، منبر بھی اوپر بھی نور۔ اچھا پھر وَإِنَّكُمْ لَعَلَى نُورٍ لا یخافون اِذَا خَافَ النَّاسِ، دنیا کانپ رہی ہوگی، وہ نور کے منبروں پر مطمئن بیٹھے ہوں گے۔ اونچا بولیے۔ یہ ایمان والے ایک طرف رحمان کی جماعت کا ذکر ہے، ایک طرف شیطان کی جماعت کا ذکر ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، چہرے بولیے، ان کے تو چہرے بھسم مر چکے، ان کے تو چہرے یہ ہوں گے، لیکن ادھر چہرے چمک رہے ہوں گے، نورانی شکل ہوگی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نور کا منبر نیچے ہوگا، یہ نور کے منبر پر سوار ہوں گے، دنیا تڑپ رہی ہوگی یہ مطمئن، دنیا گھبرا رہی ہوگی یہ اطمینان سے۔ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ اس سے بھی ایسا سبحان اللہ کہیں تو ٹھیک ہے۔ یہ منبر پر بیٹھے گئے، ادھر تو بھائی کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ہم نے کب کہا تمہارا کوئی ہوگا؟ او بھائی کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی نبی ولی کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں ہوگا مگر تمہارا۔ تمہارا کون ہوگا بابا؟ تمہارا ہو ہی کون سکتا ہے؟ ہوگا تو اس کا جس نے تعلق رکھا ہے۔ کوئی کسی کا نہیں ہوگا بھائی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا حضور فرما رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو کوئی کسی کا نہیں ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے، تمہارا کوئی نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے تمہارا، ہمارا کون ہے؟ عرش اعلیٰ پہ رب
سبز گنبد میں تم کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں. اور صرف ہم یہ کہتے ہیں، شاعر کا تو یہ تخیل عرش اعلیٰ پہ، ہم کہتے ہیں کائنات کی ہر جگہ پر رب ہے. میرا ہم تمہارا کوئی نہیں، ہمارا کیسے بتائیں ہمارا ہے. آؤ ذرا میرے ساتھ چلو دہلیز مصطفی پہ. حضور فرماتے ہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور آل. ان دعا نو رکھو گے نال، پھر یہ ان کے ساتھ جب میری پاس آؤ گے، یہاں پھر کوثر پہ ملاقات انہی سے ہوگی جن کا تعلق. اور تم نے تو ایک ہاتھ میں قرآن دوسری میں کلاشن کوف پکڑی، تمہارا کوئی نہیں ہے. اللہ کی قسم ہے ہمارے ایک ہاتھ میں آل کا دامن، دوسرے میں قرآن ہے، ہمارا صاحب قرآن ہے. تمہارا کوئی نہیں، ہمارا بولو ہمار. میں لجپالا دے لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے، میری آسا امید دے صدا بوٹے نیازی میں نو غم کادا، میری نسبت غلا سانی کسے دے رہن جو بن کے قسم رب دی ترے رہ دے. کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگا. ہم تو یہاں سے جائیں گے، ہمارے جو ہیں وہ آئیں گے. اگر نہیں سمجھ آئی تو بخاری کی روایت نکال دو، ورنہ دل سے گندگی نکالو. اوہ ہمیں تو ماں باپ بھائی قبر میں چھوڑ کے آئیں گے، آمنہ کے لال پہلے یہاں جلوہ فرمائیں گے، پھر حشر میں جائیں گے، کملی والے وہاں آئیں گے. اس لیے تو بریلی کے غیرت مند بابے نے صدا لگا کے کہا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، جب ان کی رسائی ہے لو پھر تو بنائی ہے. ان کا کوئی نہیں، بولیے ان کا، تمہارا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ککھ نہیں جے. ہمارا ہے قبر میں حضور، حشر میں حضور. پھر منبر نور کے ہوں گے، ان کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہوگا. لوگ پوچھیں گے یہ ہیں کون؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ ہیں جس نے میرے مصطفیٰ کی تابعداری کرتے ہوئے علاقہ اور زبان اور ملک اور سب کچھ اور، لیکن میرے بندوں سے میری وجہ سے پیار کیا تھا نا. وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ نُورٍ، ان کے چہروں پہ بھی نور. پھر بندے آئیں گے گناہگار، فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، یہ بھی گناہگار یہ بھی گناہگار. وہ دیکھیں گے بابا جی بیٹھے ہیں، بابا جی ایک بار میں نے آپ کو وضو کرایا تھا نا؟ بالکل کرایا تھا. کس لیے؟ میں نے تو اس لیے کرایا تھا، آپ نمبردار رئیس وزیر مشیر نہیں، اس لیے تو نہیں کرایا. مجھے تو پتا تھا آپ مصطفیٰ کے فقیر ہیں، اللہ کے دوست ہیں. آج تو کوئی بھی نہیں ہے. وہ فرمائیں گے فرشتوں یا اس کو میرے ساتھ یا مجھے اس کے ساتھ. لجپال پریتاں توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں. اللہ ہمیں ان سے بچ کر اسی صحیح العقیدہ جماعت کے ساتھ اولیاء کے ساتھ وابستگی نصیب فرما. وما علیہ الا البلاغ.